علیہ القبلہ فاخبرہ واحد عنہا وجب العمل به. اسی طرح ایک آدمی صحرا میں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، ایک آدمی نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس ایک آدمی کی خبر پر عمل واجب ہے، کیونکہ یہ مخالف ظاہر کا نہیں ہے. ولو اشتبہت علیہ القبلہ فاخبرہ واحد، قبلہ کے بارے میں وجب العمل به ولو وجد ما لا يعلمها له. اگر پانی موجود ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ پلید ہے یا پاک ہے، ایک آدمی نے خبر دی کہ یہ نجس ہے، لا يتوضأ به، کیونکہ یہ اگرچہ خبر واحد ہے لیکن مخالف ظاہر کا نہیں ہے تو عمل کر کے وضو نہیں کرے گا بل یتیمم. خبر الواحد حجت فی اربعۃ مواضع، خبر واحد حجت ہے 4 جگہوں میں. ایک جگہ یہ ہے کہ خالص حق اللہ کا ہو، اور وہ بھی حقوق اللہ 2 قسم کے عبادات و عقوبات، تو حق اللہ میں معتبر ہے خبر واحد لیکن تب کہ وہ عبادات ہو لیس بعقوبت. دوسرا خالص حق العبد ما فیہ الزام محض، جس میں دوسرے پر الزام ہو. 2 وخالص حقہ ما وہ حق لیس فیہ الزام، وخالص حقہ ما فیہ الزام من وجہ دون وجہ. 4 ہو گئے. اما الاول، اول کون سا؟ کہ حق اللہ ہو اور عبادات و عقوبات نہ ہو. فیقبل فیہ خبر الواحد، نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی شہادت عربی کی فی ہلال رمضان، تو وجوب صوم کا جو ہے یہ حق اللہ ہے، اور اس میں یہ عقوبت نہیں، یہ عبادت محض ہے. ایک آدمی نے اگر بتایا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو حضور نے اعلان فرمایا کہ کل روزہ ہوگا. واما ثانی کون سا ہے؟ حق العبد جو ملزم علی الغیر ہو. فیشترط فیہ العدد والعدالت، شرط ہے کہ اس کے اندر خبر کی مخبر 2 ہو، عدد اور عدالت وہ عادل ہو. ونظیرہ المنازعات، 2 آدمی جھگڑا کرتے ہیں، مدعی مدعلے ہے، تو مدعی کے حق میں گواہ 1 ہوگا یا 2؟ فاسق ہوں گے یا عادل؟ عادل. واما الثالث حق العبد، جس میں الزام نہ ہو، فیقبل فی خبر الواحد عدلا کان او حرا. ونظیرہ المعاملات، المعاملات میں اس سے چیز خرید رہا ہوں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ چوری کا مال نہ ہو، ایک گلگتی نے کہہ دیا چوری کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الرَّابِعُ فَيَشْتَرِطُ فِيهِ، رابع کون سا ہے؟ جس میں من وجہ الزام ہے من وجہ نہیں ہے. تو یہاں یا عدد شرط ہے پھر عدالت شرط نہیں ہے، یا عدالت ہے 1 ہو تو عدد شرط نہیں ہے. وَنَذِيرُهُ الْعَزْلُ وَالْحِجْرُ، میں نے کوٹی کو وکیل بنایا تھا، اس کے بعد میں نے عنایت کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو اس نے تمہیں معزول کر دیا ہے. تو یہ خبر عادل جو ہے مولوی صاحب، یا تو یہ عادل ہوگا اور یا کم از کم 2 ہوں گے. اس میں من وجہ الزام ہے، اس کو تصرفات سے روکا گیا، اور من وجہ الزام نہیں ہے، یہ پابندی سے آزاد ہو گیا، پہلے میرا نوکر تھا اب آزاد ہے. والحجر، میرا عبد مظلوم فی تجارت تھا، میں نے 1 آدمی بھیجا کہ جا کر ان کو کہو تم محجور بن گئے ہو، تو وہ مخبر کے اندر صرف یا عدد شرط ہے کہ 2 ہو اگرچہ عادل نہ ہو، یا عدالت شرط ہے کہ عادل ہو اگرچہ 2 نہ ہو. البحث الثالث فی الاجماع، اجماع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ کا معتبر، لیکن صحابہ کی فضیلت سے انکار نہیں ہے لیکن اجماع ان میں منحصر نہیں. بعض کہتے ہیں کہ اجماع اہل رسول کا معتبر ہے، اہل بیت کی فضیلت سے انکار نہیں ہے مگر اجماع ان میں منحصر نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ اجماع مجتہدین کا جو ہے وہ معتبر ہے، مجتہدین کی فضیلت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان میں بھی منحصر نہیں ہے. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر عصر کے علماء کا اجماع معتبر ہے، خواہ وہ صحابہ ہو یا نہ ہو، آل رسول ہو یا نہ ہو، مجتہدین ہو یا نہ ہو. اجماع اس امت کی بعد ما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وصال کے بعد، فی فروع الدین، اس عقائد میں نہیں، فروع میں حجت ہے، موجب ہے للعمل بها شرعا کرامتا لهذه الامت. لیکن توفیہ کہا، حضور کے زمانے میں اجماع حجت نہیں ہے، وہاں وہی موجود تھی. اور فی فروع الدین کہا تو عقائد میں اجماع نہیں ہے کہ علماء آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والمساجد والمدارس، کہ اب علماء کے اجماع ہے کہ مساجد پر بھی ایمان لاؤ، مدارس پر بھی ایمان. یہ اجماع غلط ہے، وہ عقائد میں. حجت موجبہ ہے للعمل شرعان، اور یہ اعتبار اجماع یہ کرامت ہے اس امت کی.
پھر اجماع کی 4 مراتب ہے. اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی حکم الحادث نصا، کہ ہر ایک تصریح کرے کہ بات یہ ہے. یہ اجماع صحابہ کا ہے صراحتاً. پھر اجماع صحابہ کا ہے بنص البعض و سکوت الباقی، کہ ایک حکم پر بعض صحابہ تصریح کرے کہ یہ ہے اور باقی آخر خاموشی اختیار کرے. ثم اجماع من بعدهم، پھر اجماع متاخرین کا ہے فیما لم یوجد فیہ قول السلف، جس میں قول سلف کا نہیں ہے. آج علماء نے اجماع کیا اور اجماع اسی بات پر کیا کہ اس بات کا خلاف پہلے سلف صالحین میں نہیں ہے. پھر اجماع ہے علی احد اقوال السلف، کہ سلف نے 2 قول کیے ہیں تو آج علماء نے اس قول پر اجماع کیا تو یہ قول اس اجماع کے خلاف ہے. اما الاول، ارچ اجماع صحابہ کا ہے، یہ بمنزلہ آیت کے ہیں کتاب اللہ کے. دوسری نمبر پر اجماع صحابہ کا ہے بتصریح البعض و سکوت الباقین، یہ بمنزلہ متواتر کے ہیں. پھر اجماع من بعدہم کا ہے جس میں سلف کا قول مخالف نہ ہو، یہ بمنزلہ مشہور احادیث کا ہے. پھر اجماع متاخرین کا ہے علی احد اقوال السلف، یہ بمنزلہ صحیح خبر واحد کے ہیں. والمعتبر، اب یہاں اجماع اس امت کا، کہ اس امت میں تو یہ تعوبی داخل ہے، تو کہتے نہیں کم از کم مجتہدین تو نہ ہو لیکن اہل رائے اور اہل علم کو. معتبر اس باب میں اجماع اہل رائے و اجتہاد کا ہے، پس اعتبار نہیں ہے قول عوام کا، قول اور اعتبار نہیں ہے متکلمین علماء کا، محدثین علماء کا، الذی لا بصیرت له فی اصول الفقہ، جن کو بصیرت نہیں ہے اصول فقہ میں. یہ محدثین جو ہے حدیث میں ہے، ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے جس میں پانی جمع ہو، چھو سے نہ پھل پھول نہ اگائے لیکن مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، تالاب سے پانی پیے. تو محدثین کے پاس صرف الفاظ ہیں، احادیث کے انہوں نے محفوظ کی. اور فقہا کی مثال زمین کی طرح ہے جو بارش کا زمین پانی جو ہے وہ پی لیتا ہے اور پھل اور پھول اگاتا ہے. انہوں نے قرآن کا پانی پیا اور مسائل قیاسیہ جو ہے وہ مستنبط کر دیے. ایسے فقہا کا اجماع معتبر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ثم بعد ذلك، اس کے بعد اجماع کی 2 قسم ہیں، یہ دوسری تقسیم ہے، ایک مرکب اور ایک غیر مرکب. ایک مرکب اور ایک غیر مرکب. مرکب وہ ہے کہ حضرات صحابہ کے اجماع حکم پر ہے لیکن اختلاف علت میں ہے. یہ حکم تو متفقون علیہ ہے لیکن بعض کہتے ہیں علت یہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ علت یہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع مرکب، کہ اتفاق ہے حکم میں کہ حکم یہ ہے لیکن اختلاف ہے علت میں. اس حکم کی علت بعض یہ بتاتے ہیں اور بعض یہ بتاتے ہیں. مرکب ما وہ اجماع ہے اجتماع علیہ الاراء علی حکم الحادثہ لیکن مع وجود الاختلاف فی العلت. مثالہ الاجماع علی وجود الانتقاض عند القیء ومس المرأة. ایک آدمی کا وضو ہے، ایک آدمی کا قنداری کا وضو ہے، حالت ہی وضو میں اس کو قے آئی اور بیوی کو بازو سے پکڑا کہ جاؤ پانی لاؤ، لوٹا لاؤ. اب اس کا وضو ٹوٹ گیا بالاتفاق. تو نقض وضو اتفاقی ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ علت کیا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں قے کا آنا علت ہے اور شفیع کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ گیا. اب پشی کی قبل الوصول. ٹھیک ہے؟ ایسے جس طرح اجماع ہے امام شافعی کا اور امام صاحب کا علی وجود انتقاض وضوء کوہٹی عند القے ومس المرأة. اما عندنا فبناء علی القے، انتقاض مبنی ہے قے پر، واما عنده امام شافعی کے نزدیک انتقاض مبنی ہے علی الماس. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انتقاض پر تو اجماع ہے، وہ علت مس بتاتے ہیں اور ہم علت قے بتاتے ہیں. اگر ہماری علت میں فساد آ گیا تو وہ اجماع ٹوٹ گیا، پھر ہم انتقاض نہیں مانیں. اور اگر اس کی علت میں فساد ظاہر ہوا تو وہ اجماع ٹوٹ جائے گا، پھر وہ وہاں انتقاض کا قول نہیں کرے گا. جو علت فاسد ثابت ہو جائے تو پھر وہ صاحب علت جو ہوگا وہ حکم سے بھی ہاتھ دھو ڈالے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہماری نظر میں دلائل سے ثابت ہو جائے کہ قے ناقض نہیں ہے تو اس صورت میں جہاں قے بھی کیا مس المرأة بھی کیا ہم نقض الوضو کے قول کریں گے؟ نہیں. اور اگر امام شافعی کو ظاہر ہو جائے کہ مس المرأة جو ہے وہ ناقض نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ وہاں نقض الوضو میں اتفاق کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟
ثم هذا النوع من الاجماع، پھر یہ اجماع مرکب لا يبقى حجتا، یہ حجت نہیں ہے بعد ظہور الفساد فی الماخذین علتین میں، حتیٰ اگر ثابت ہو جائے کہ غیر ناقض ہے تو بابا جی قول بالانتقاض صورت مذکور میں نہیں کرے گا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ مس غیر ناقض ہے تو شاہ صاحب قول نہیں کرے بالانتقاض لفساد العلت التي، وہ علت فاسد ہو گئی بنی علیہ الحکم، اور فساد ممکن ہے دونوں طرفین میں، ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے جو علت بتائی ہو وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے امام شافعی نے جو علت بتائی ہو۔ لجواز ان يكون ابو حنیفہ مصیبا فی مسئلۃ المس او مخطئ فی مسئلۃ القیء، اور امام شافعی ہو سکتا ہے مصیب فی مسئلۃ القیء او مخطئ فی مسئلۃ المس، فلا يؤدي هذا الى بناء وجود الاجماع على الباطل، یعنی اجماع باطل ہوا۔ فالحاصل انه لو جاز، اگر جائز ہوا ارتفاع اس اجماع کا بسبب فساد کے فیما اس علت میں بنیا ہوا ہے جس پر اجماع مبنی ہے، ولہذا اذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود او كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه۔ دیکھو میں نے کوٹھی پر 1000 روپے کا دعویٰ کیا اور یہ 2 گواہ پیش کر دی، قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، پیسے میں نے لے لیے، اس کے بعد پتہ چلا کہ دونوں گواہ رقیق غلام ہیں یا دونوں جھوٹے ہیں، تو مولوی صاحب قضا تو مبنی تھا شہادت پر، جب شہادت فاسد ہو گئی تو قضا بھی فاسد ہو گئی، اب وہ قضا واپس کرے گا، مجھے کہے گا پیسے دو، سمجھتے ہو؟ یہاں مبنی کون ہے؟ قضا، مبنی علیہ کون ہے؟ شہادت، جب شہادت باطل ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں یا وہ رقیق ہے تو قضا بھی باطل، تو یہاں بھی اجماع مبنی ہے علت پر، جب علت فاسد ہوگی اجماع ختم ہوگا۔ ولہذا اذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر، اور پھر ظاہر ہو جائے رق شہود کا او کذبهم بسبب رجوع کے، نبطل قضاؤه، او ان لم يظهر ذلك في حق المدعی، اگرچہ یہ بطلان قضا کا ظاہر نہیں ہے فی حق المدعی، ظاہر نہ ہونے کا معنی ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ مدعی کا فرض ہے 2 اور گواہ پیش کرے، اگر پیش کر لیا تو پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف، ابتدا اسلام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان سے دور دور تھے، کچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شرکت جہاد کے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتا تھا تالیف قلوب کی، اور علت کیا تھی ضعف اسلام، ضعف، تو اگر ان کو نہ دیتا وہ بھاگ جاتی تھی، اسلام ختم ہو جاتا۔ اب مؤلفۃ القلوب کو پیسہ دینا یہ معلول ہے، اور کمزوری اسلام کی جو ہے وہ علت ہے، آج وہ کمزوری نہیں ہے، جب نہیں ہے تو مؤلفۃ القلوب کو پیسے دینے بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ وباعتبار هذا المعنى ساقط مؤلفة القلوب عن الاصناف الثمانية، 8 قسموں سے لانقطاع العلت، وسقطت سهم ذوي القربى، اور حضور کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ساقط ہے لانقطاع علته، کہ ان کا خرچہ نہیں تھا، اب ان کا خرچہ ہے، ہر آدمی اپنا انتظام کرتا ہے۔ وعلى هذا، یہ آپ کہے گا خمس غنیمت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انما غنمتم فللہ وللرسول خمسہ، ٹھیک ہے، یہ خمس حضور کے رشتہ داروں پر تقسیم ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت اور کوئی ذریعہ آمد کا نہیں تھا۔ آگے بارہ، وعلی ھذا اذا غسل ثوب النجس، جب دو ڈالے ثوب نجس بالخل سرکہ سے فضالت النجاست یحکم بطہارت المحل لانقطاع علتها، نجاست کی علت کیا ہے؟ نجاست، اور جب نجاست زائل ہو گئی تو طہارت آ گئی۔ وبہذا ثبت الفرق بین الحدث والخبث، بین الحدث، حدث جو ہے وہ نجاست حقیقی کو کہتی ہے، خبث نجاست حقیقی کو کہتے ہیں، اس کو سرکہ سے بھی زائل کرو تو زائل ہو جاتا ہے، اور حدث نجاست حکمی کو کہتے ہیں، یہاں نجاست حکمی ہے حقیقی نہیں۔ فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل، او اما الخل لا يفيد طهارة المحل، حدث کو زائل نہیں کرتا، انما يفيدها المطهر وهو الماء۔ ثم بعد ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل، عدم یہ حکم علت ہے، یہ علت ہے، اس پر یہ حکم بھی مبنی ہے، یہ حکم بھی مبنی ہے۔ اگر یہ علت فاسد ہو جائے تو مولوی صاحب جیسے یہ حکم باطل ہوگا یہ حکم بھی باطل ہوگا، کیونکہ کوئی قول بالفصل نہیں کرتا کہ ان دونوں حکمین میں فرق ہے، بلکہ دونوں مبنی ہیں ایک علت پر، تو جب یہ علت باطل ہوگا تو اس حکم کے قائل جب اس حکم کو چھوڑیں گے تو اس کو بھی چھوڑیں گے، کیونکہ دونوں حکمین میں فصل نہیں ہے،
فرق نہیں ہے. جس طرح یہ مبنی ہے علت پر، یہ بھی مبنی ہے کس کے فساد سے، جیسے اس کے فساد آئے. وذلك نوعان احدهما اذا كان منشأ الخلاف في الفصل واحد، منشأ خلاف کا فصلین میں ایک ہے، تفصیل آ رہی ہے. دوسرا وہ ہے کہ منشأ مختلف ہو. والاول حجتا، جہاں منشأ خلاف کا فصلین میں ایک ہو وہ حجت ہے. او الثانی ليس بحجت. مثال الاول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على اصل واحد، مسائل متعددہ ہے، مبنی ہے ایک اصل پر. وہ ایک اصل جب باطل ہوگا تو ایک فرع باطل ہوگا یا دونوں باطل ہوں گے. وَنَذِيرُهُ إِذَا أَثْبَتْنَا کہ نہیں تصرفات شرعیہ سے یوجب تقریرها، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. افعال شرعیہ وہ ہے کہ ورود شریعت سے اس کے معنی میں تغییر آئی. بات سمجھ میں؟ اب جو احناف قائل ہے کہ نہیں افعال شرعیہ سے تقاضا کرتی ہے مشروعیت فعل، ٹھیک ہے، تو جو اس اصل کے قائل ہے وہ دوسرے اصل کی بھی قائل ہے کہ بیع وقت النداء مفید للملک ہے، کیونکہ وہ پہلے شرعی ہے اور نہیں آئی ہے تو وہ مشروع ہے. اور اگر اس کا انکار کرے احناف تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اچھا، نقل ہم کہتے ہیں صحیح ہے نظر بصوم یوم النہر، کیونکہ صوم فعل شریعت سے نہیں آئی ہے اور یہ باوجود نہیں کہ مشروع ہے. جو مشروع ہے تو نظر بصوم مشروع جائز ہے. اور بیع فاسد یفید الملک لعدم القائل بالفصل. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح تعلیق بشرط وہ حکم کو وقوع سے منع نہیں کرتا، سبب کو سببیت سے منع کرتا ہے. تو اگر اجنبیہ کو میں کہوں انکا تکیف انت طالقن، تو انکا تکین انت طالقن کو سببیت سے منع کر دیا. جب منع کیا تو یہ محل نہیں چاہتا، جب نہیں چاہتا تو جب میں نے یہ قول کیا تو اب یہ قول کرنا پڑے گا کہ کل اگر نکاح ہو جائے تو نکاح چکا طلاق پڑ جائے گی. کیوں؟ وجہ یہ کہ جب نکاح ہوا تو محل آیا تو سبب نے سر اٹھایا تو تاثیر کر لی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیق بشرط حکم کو منع نہیں کرتا بلکہ سبب کو منع کرتا ہے، تو لا محالہ وہ دوسرا قول کرتا ہے کہ کل اگر نکاح ہو جائے تو طلاق پڑ جائے گی. یہ مسئلہ اس میں بھی گزر چکا ہے، سلیشتہ اس میں بھی اور سمی میں بھی گزر چکا ہے. یا اللہ، تعلیق یعنی شرط یہ سبب ہے عند وجود شرط. نقل ہم کہتے ہیں تعلیق طلاق کا اور عتاق کا مل کے ساتھ اور سبب مل کے ساتھ صحیح ہے. تو کل اگر ملک آ جائے اور نکاح آ جائے تو عتق بھی پڑے گا، طلاق بھی پڑے گی. وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، وَكَذَا یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے اور یہ حکم ہے. تو یہ حکم اس موصوف پر لگا ہے اس صفت کے ساتھ. اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس صفت کے انتفاع سے اس حکم کے انتفاع نہیں آئے گا. اور ہم نے یہ قول کیا اب اس کے بعد اگر ایک آدمی عامہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کرے گا وہ نکاح صحیح ہوگا، کیونکہ عامہ کتابیہ میں یہ قید منتفی ہے. لیکن ہمارے نزدیک انتفاع قید مستلزم نہیں ہے کہ انتفاع حکم کا، تو عامہ کتابیہ کے ساتھ بھی نکاح ٹھیک ہے. اور جب امام شافعی نے یہ قول کیا کہ انتفاع وصف سے انتفاع حکم کا آتا ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کہے کہ عامہ کتابیہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں وصف منتفی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے. وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، اگر ہم ثابت کریں کہ ترتب حکم کا علی اسم فتیاتن پر جو موصوف ہے بصفت الایمان، تو یہ موجب نہیں ہے تعلیق حکم کا بھی اس وصف کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں کہ طاقت حرے کے ساتھ معنی نہیں ہے جواز نکاح امی کا، کیونکہ ثابت ہے بنقل سلف کہ امام شافعی نے متفرق کیا ہے مسئلہ طول اور حرے کا علی عدد اصل. اور اگر ہم ثابت کریں کہ نکاح امی کا جائز ہے مع طول، تو جائز ہے نکاح امی کتابیہ کا بہذا الاصل. وعلى هذا مثاله وما ذكرنا على ما سبق. ونظیر الثانی، ثانی کون سا ہے؟ دو ہو. اذا قلنا ان القيء ناقض تو فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك. جب قيء ناقض ہے تو بیع فاسد مفید للملک. حالانکہ قيء ناقض للوضوء ہے، علت کیا ہے اس کا؟ خروج نجس، تو اس کی علت جدا ہے. اور بیع فاسد مفید للملک ہے، اس کی علت کیا ہے کہ بیع فعل مشروع ہے اور اس سے نہیں آئی ہے اور نہیں افعال شریعہ سے تقاضا کرتے ہیں مشروعیت کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولعدم القائل بالفصل، جو احناف اول کے قائل ہے وہ ثانی کا بھی قائل ہے. ويكون موجب العمل، یا
موجب عمد کا قود ہے لعدم القائل بالفصل. پہلا مسئلہ بھی احناف کا ہے، دوسرا مسئلہ بھی احناف کا ہے، تیسرا مسئلہ بھی احناف کا ہے. حالانکہ تیسرے مسئلے میں حکم قود ہے اور قود کی علت کیا ہے؟ قتل. وبمثل هذا القاء غیر ناقض امام شافعی کے نزدیک تو فیکون المسح ناقضا، تو مس ناقض ہے. یہ بھی امام شافعی کا مسئلہ ہے. جس طرح اس کے اختلاف قے میں ہے ہمارے ساتھ، اس کے اختلاف مس میں بھی ہے. وهذا ليس بحجة کیونکہ صحت فرعی کا وان دلت على صحت اصله لكنها لا يوجب صحت اصل آخر، لیکن ایک فرعی کی صحت موجب صحت اصل آخر کا نہیں ہے. یہاں اصل جدا ہوا، بیع فاسد جدا شے ہے، قے جو ہے وہ جدا شے. الواجب على المجتہد طلب حکم الحادثہ. اب مجتہد کی فرائض یہ ہے کہ پہلے حکم کتاب اللہ میں ڈھونڈے، اگر اس میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈے، اگر اس میں نہ ملے تو اقوال صحابہ میں ڈھونڈے، اگر اس میں نہ ملے تو اقوال مجتہدین میں ڈھونڈے. واجب مجتہد پر یہ ہے کہ مسئلہ تلاش کری کتاب اللہ تعالیٰ سے، ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرینس یا دلالت النص. فإنه لا سبیل الى العمل بالرائے، سبیل نہیں ہے مجتہد کے لیے کہ وہ عمل رائے پر کرے جبکہ ممکن ہو عمل بالنص. ولہذا اذا اشتبہت علیہ القبلہ فاخبرہ واحدا. ایک آدمی پر قبلہ مشتبہ ہے، ایک آدمی نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، تو تحری نہیں کرے گا، تحری رائے ہے، اور یہ آدمی کی خبر جو ہے وہ نقل ہے، اور نقل کے مقابلے میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب مشتبہ ہو جائے انسان پر قبلہ اور ایک آدمی نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، نو لا یجوز له التحری، کیونکہ ایک نقل کے مقابلے میں رائے بیکار ہے. ولو وجد ماء، ایک آدمی کو پانی ملا، فاخبره عدل، ایک عادل نے خبر دے دی کہ یہ نجس ہے، نو لا یجوز له توضی به بل یتیمم، کیونکہ یہ خبر نقل ہے اور نقل کے اعتبار ہے، رائے کا نہیں ہے. وعلى اعتبار ان العمل بالرائے، اور جب یہ طے پائے کہ عمل بالقیاس کم ہے عمل بالنص سے، نقلنا ہم کہتے ہیں کہ ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ. آگے بات کیسے؟ ہاں بالظن. اچھا قبلہ قبلہ آپ کو شبہ ہوا قبلہ کے اندر، تو یہ شبہ ہے محل میں ذات قبلہ میں، اور آپ کا ظن ہے کہ قبلہ اس طرف ہے. ظن میں بھی شبہ ہوتا ہے، ظن میں بھی شبہ، تو آپ ظن کے اعتبار نہ کرے، اس محل کی طرف رجوع کرے. اگر آپ کو نقل ملے تو اسی پر عمل کرے، نقل نہ ملے تب ظن کی طرف رجوع کرے. ومثاله ما إذا وتي جارية ابنه لا يحد وإن قال علمت أنها حرام. ظن کے اعتبار نہیں ہے، تو باپ نے بیٹی کی لونڈی کے ساتھ زنا کر لیا. کیا کیا؟ زنا. اور اس نے کہا میرا یقین تھا کہ یہ میری پر حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں یقین تمہاری رائے ہے اور رائے کا اعتبار نہیں ہے، لہذا جب رائے کا اعتبار نہیں ہے تو یہ وہ چیز صحیح ہوا اور یہ والد بنا اور وہ ولد بنا، اور لونڈی جو ہے وہ ام ولد بنی. اذا وتی جاریت ابنہ لا یحد وان قال، اگرچہ وہ زانی قرار کرتا ہو کہ میرا یقین تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، ویثبت نسب الولد منہ، کیونکہ شبہ مل کا ثبت بالنص فی مال الابن، حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو یہاں لونڈی کی محل میں شبہ ثابت ہوا، فسقط اعتبار الظن فی الحل والحرمت فی ذلک. ولو وتی الابن جاریۃ بھی، اگر بیٹا باپ کی لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرے، نہ یعتبر ظنہ فی الحل. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں شبہ فی المحل نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انت ومالک لابنک، یہ نہیں فرمایا، ہاں بیٹے کو فرمایا انت ومالک لابی کا، تو یہاں شبہ فی المحل نہیں ہے، تو اس کی رائے کا اعتبار ہے. بات سمجھ میں؟ اگر وتی کرے ابن جاریت ابیہ یعتبر ظنہ فی الحل والحرمت حتی لو قال ظننت انها علی حرام یجب الحد، او لو قال ظننت انها علی حلال لا یجب الحد، کیونکہ شبہ مل کا فی مال الاب
ثابت نہیں ہے ابن کے لیے بالنص تو رائے معتبر ہے. اولا یثبت نسب الولد وان ادعاه. سنو بھائی، یہ مجتہد ہے، اگر اس کے سامنے دو آیتین میں تعارض ہے تو اس کا فرض ہے کہ یہ سنت کی طرف رجوع کرے، اور اگر دو سنتین میں تعارض آ جائیں تو اس کا فرض ہے کہ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرے، اور اگر اقوال صحابہ میں تعارض آئے تو اس کا فرض ہے کہ قیاس کی طرف رجوع کرے، اور اگر دو قیاسین میں تعارض آئے تو قیاس کے بعد دلیل نہیں ہے تو پھر مجتہد مخیر ہے، اس کو ترجیح دے قیاس کو یا اس کو دے دے. ثم اذا تعارض الدلیلان، اگر دو دلیلین میں تعارض آئے مجتہد کے سامنے تو اگر تعارض بین الآیتین تھا نو یمیل الی السنہ، اور اگر بین السنتین تھا نو یمیل الی اثار الصحابہ، صحابہ کے اقوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول قیاس صحیح اور قیاس صحیح. ثم اذا تعارض القیاسان، اور اگر قیاسان میں تعارض آئے عند المجتہد تو اس کے بعد دلیل تو ہے نہیں، نو یتحرا، وہ تحری کرے گا، ویعمل بأیہما بأحدہما، ایک پر عمل کرے گا کیونکہ نہیں ہے نیچی قیاس کی دلیل شرعی جس کی طرف سے ضرورت کی جائے. وعلی ھذا قلنا اذا کان مع المسافر اناءان، مسافر کے پاس دو برتن ہیں، ایک میں پانی پاک ایک میں نجس ہے، نو لا یتحرا بینہما بل یتیمم، کیونکہ اس کی بات تحری نہیں ہے. ولو کان معه ثوبان طاہر و نجس یتحرى بینہما، وجہ کیا ہے؟ لأن للماء بدلا وهو التراب، پانی کا خلیفہ ہے، جب خلیفہ ہے تو تعارض کے وقت دو برتنوں کا تعارض آیا تو خلیفہ کی طرف رجوع کرو، وہ کیا ہے؟ تراب ہے. اچھا، ولیس للثوب بدل، اور ثوب کا بدل نہیں ہے کہ جب نجس اور طاہر ثوبین میں تعارض آیا تو اس کا خلیفہ ہے، جب نہیں ہے نو یشار، نہیں ہے اس کے لیے بدل جس کی طرف سے ضرورت کی جائے. فثبت بهذا کہ عمل بالرائے انما يكون عند انعدام دلیل سواه شرعا، عمل برائے کس وقت ہوگی؟ جب قرآن نہ ہو، سنت نہ ہو، اقوال اور اثار صحابہ نہ ہو. ثم اذا تحرى، اچھا جی، وتأكد تحریہ بالعمل نو لا ينتقض ذلك بمجرد تحری. اب دو قیاس میں تعارض آیا اور مجتہد نے تحریک کر کے اس پر عمل کیا، ہاں تو اب مجتہد پر فرض نہیں ہے کہ اس میں بھی تحری کرے کہ آیا یہ اولا ہے یا نہیں ہے، بس ایک متعین ہو. ثم اذا تحرى، جب اس نے تحری کی، وتأكد تحری، اور اس کی یہ تحری راجی مضبوط ہو گئی عمل سے، یعنی اس پر عمل کیا، نو لا ينتقض ذلك، یہ تحری منقوض نہیں ہوگی بمجرد تحری، تحری ثانی سے. وبیانہ، مثلا اذا تحرى بین الثوبین کہ کون سا نجس اور کون سا طاہر ہے، وصلى الظهر باحدهما، اب تحری پر عمل آیا. ثم وقع تحریہ عند العصر على الثوب الاخر، لیکن عصر کے وقت تحری نے دوسرا کپڑا متعین کیا کہ پاک وہ دوسرا ہے، نو لا يجوز له ان يصلي العصر بالاخر، بلکہ اسی صوبہ ظہر میں نماز پڑھے گا کیونکہ اول تحری مؤکد ہے بالعمل ولا يبطل بمجرد تحری ثانی. ہاں اگر ایک آدمی تحری کرے اور کہے قبلہ اس طرف ہے اور نیت باندھی اور دوران نماز میں تحری گئی کس طرف ہے تو منہ موڑے گا، پہلی تحری کو باطل کرے. وهذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل تحريه ووقع تحريه على جهة اخرى نتوجه اليه. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ مما يحتمل الانتقال، تو فامكن نقل الحكم جو منہ موڑنا ہے بمنزلة نسخ النسخ، کہ ایک نسخ دوسرا اس کا نسخ. هذا مسائل الجامع الصغير في تكبيرات العيد وتبدل رأي العيد كما عرف. البحث الرابع في القياس، قیاس حجت ہے، حجت شرع میں سے، عمل اس پر واجب ہے عند انعدام ما، جب منعدم ہے وہ قرآن وہ سنت